سورہ حجرات مدنی صورت ہے. یہ مدنی صورت ہے. 2 رکوع ہیں، 18 آیت ہیں. سورہ حجرات. اچھا، جن حالات میں یہ صورت نازل ہوئی تو وہ حالات کیا تھے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دور میں مدینہ کے جو بدوی قبیلے تھے یا آس پاس جو لوگ رہتے تھے وہ اسلام کی ابھرتی ہوئی طاقت سے متاثر ہو گئے. یعنی اسلام پھیلتا جا رہا تھا. جب مکہ فتح ہوئی آخری زمانے میں، جب اسلام تیزی سے پھیل رہا تھا، تو کچھ لوگ صرف اسلام سے ہی متاثر ہو کر کہ یہ اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے، اس سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گئے تھے. اور اب جب یہ مسلمان ہو گئے تو کون کہلانے لگے؟ مسلمان کہلانے لگے. لیکن ابھی تک ایمان ان کے دل میں اچھی طرح رچا بسا نہیں تھا. یعنی ان کے دل میں ایمان اچھی طرح گیا نہیں تھا، اور یہ لوگ سوچ سمجھ کر بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. اور یہ مرکز سے بہت دور تھے، یعنی مکہ اور مدینہ سے بہت دور تھے، مدینہ کے اندر نہیں تھے. اور اس وجہ سے ان کی تربیت بھی نہیں ہو پائی تھی، کیونکہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں رہے، صحابہ کرام کے ساتھ نہیں رہے، تو ان کی تربیت بھی نہیں ہو پائی تھی اس وجہ سے. اور کچھ لوگ جو مدینہ کے اندر رہنے والے لوگ تھے، ان کا ایمان جو تھا بہت مضبوط تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھا کچھ لوگ ایسے تھے جو دن رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے، یعنی جو مدینہ میں رہنے والے تھے، نبی کے ساتھ رہنے والے تھے، جمعے میں شریک ہوتے، جنگوں میں شریک ہوتے، اصحاب صفہ کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وقت ہم سائے بن کر رہتے. تو یہ جو تھے تربیت یافتہ لوگ تھے. لیکن جو بعد میں مسلمان ہوئے، اسلام کی ابھرتی ہوئی طاقت دیکھ کر مسلمان ہوئے، دور دور رہتے تھے، وہ غیر تربیت یافتہ مسلمان تھے، ان کی ابھی تربیت نہیں ہوئی تھی. اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے مدینہ آتے. تو ان کے آنے کا جو انداز تھا، وہ ان کے آنے میں بھی غرور تھا، یعنی ان کے اندر انا تھی اور ان کے اندر غرور بھی تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا بات کرنے کا انداز اور ان کی باتیں اور ان کا معاملہ مناسب نہیں تھا، اچھا نہیں تھا. اور وہ اپنے مخصوص اسٹائل کی وجہ سے، مطلب ان کا ایک اسٹائل تھا، اسی طرح سے وہ مدینہ میں آتے اور اسی طرح سے وہ عمل کرتے. اور پھر تعصب کا بھی شکار تھے، جس کی وجہ سے ان کی تربیت ہونا بھی بہت ضروری تھی. تو جب وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ کرتے تو اس میں اکھڑ پن تھا، یعنی بہت پولائٹلی نہیں بولتے تھے، تھوڑا اس میں اکھڑ پن بھی تھا جب وہ نبی سے بات کرتے، کیونکہ انا شامل تھی نا، اور ان کا اسٹائل بھی یہی تھا. ان کی تہذیب، ان کی تمیز الگ تھی. یعنی ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیسے کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے، صحیح طور پر ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا. اور باتیں کرتے ہوئے ان کی آوازیں بھی تیز ہو جایا کرنی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرتے ہوئے بھی ان کی آواز تیز ہو جایا کرتی تھی. اور یہ بات عام مسلمانوں کو جو نبی کے ساتھ رہتے تھے برداشت نہیں ہوتی تھی اور اچھی نہیں لگتی تھی کہ باہر سے آتے ہیں. اور پھر یہ کیا ان کا طریقہ کیا تھا کہ یہ باہر سے آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آتے تھے اور انتظار بھی نہیں کرتے تھے. ان کو یہ لگتا تھا کہ جیسے ہی ہم آئے ہیں فوراً نبی جو ہے ہمارے سے ملنے آ جائیں، بس فوراً ہمارے سے ملاقات کرنے کے لیے تشریف لے آئیں. مطلب اپنے حساب سے چاہتے تھے فوراً ہمیں اٹینڈ کر لیا جائے، کیونکہ ہماری اہمیت بہت ہے. اور کبھی کبھار تو آپ کے حجرے کے باہر سے بہت بے ادبی سے آپ کو پکارتے. ان سب باتوں کی اصلاح کرنے کے لیے یہ صورت نازل ہوئی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے بھی دینی لوگ ہیں، جو کہ ٹیچرز ہیں آپ کے، یا جو بھی آپ کے دینی جو بھی لوگ ہیں جو بڑے ہیں جن کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، ان کے لیے بھی ہے کہ جیسے بڑوں کا احترام، ماں باپ کا احترام، بزرگ کا احترام، بزرگ استادوں کا احترام، یہ سب کرنا ہمارے لیے واجب ہے اور یہ ضروری ہے. اس لیے کیونکہ یہ قیامت تک کے لیے قرآن ہے. سب سے پہلے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب ایک اپنا الگ ادب تھا، اور پھر نبی کے بعد جتنے بھی استاد ہیں ان کا آپ کے ساتھ ایک الگ ادب ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے اسلام کے اخلاق ہیں. اگر یہ سب آپ نہیں کر پا رہے، کیونکہ تقویٰ بھی تبھی آتا ہے جب آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر دھیان دیں. حدیث میں آتا ہے ایک دفعہ آپ ابو دردا اور حضرت ابو بکر کے، یعنی ایک دفعہ حضرت ابو دردا حضرت ابو بکر کے آگے آگے چل رہے تھے، تو آپ نے انہیں تنبیہ کی اور کہا کہ تم ایسے شخص کے آگے چلتے ہو جو دنیا اور آخرت میں تم سے بہت بہتر ہے.
یعنی استادوں کا بھی ایک الگ سے رسپیکٹ ہونی چاہیے، ایک الگ ادب ہونا چاہیے، اس بات پر بھی ٹوک دیا گیا۔ تو تقوی بھی جب آتا ہے جب ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر دھیان دیں، ایسا نہیں کہ اگر استاد نے آپ کو ڈانٹ دیا، تھوڑا سا ڈانٹا، آپ نے اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا، یا کسی نے آپ کو کوئی غلط کام کے لیے روکا تو آپ نے اس کو اپنا انا کا مسئلہ بنا لیا۔ اب بھیا یہ ہے کہ اب تو میرا قرآن پورا ہو گیا، اب تو یہ میرے گھر بھی آئے گی، تو میں تو اب اس کو پانی بھی نہیں پوچھوں، یا میں تو اب اس کو کچھ پوچھوں بھی نہ۔ تو یہ ہم اسلام کے اخلاق نہیں ہے۔ اسلام جو ہے ہمیں ایٹیکیٹ سکھاتا ہے، اسلام ہمیں مینرز سکھاتا ہے۔ قرآن پڑھنے کے بعد بھی اگر ہمارے رویوں میں چینج نہیں آیا، ہمارے رویوں میں بدلاؤ نہیں آیا، تو پھر کون ہے جو ہمیں سدھار سکتا ہے؟ اگر قرآن ہمیں نہیں سدھار پایا تو کون سی ایسی طاقت ہے جو ہمیں سدھار پائے گی؟ پھر تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ پھر ان لوگوں کا کیا بنے گا جو قرآن پڑھ کر بھی، سمجھ کر بھی اپنے رویوں میں بدلاؤ نہیں لے کر آئے، کوئی چینج ان میں نظر نہیں آیا، ان کی انا نہیں گئی، ان کی ایگو نہیں گئی، صرف چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو، چھوٹی چھوٹی باتوں کو انا کا مسئلہ بنا لیا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں یہ سورہ حجرات نازل ہوئی۔ بخاری میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ قبیلہ بنو تمیم کے لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور اس بات کے لیے، اور یہ بات زیر غور تھی کہ قبیلے کا امیر کس کو بنایا جائے، مطلب یہ بات کا ڈسکشن چل رہا تھا کہ کس کو امیر بنایا جائے اس قبیلے کا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی کہ اس کا امیر قعقاع بن مبید کو بنایا جائے، قعقاع بن معبد کو بنایا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رائے دی کہ نہیں، اقرع بن جابس کو بنا دیا جائے۔ اس معاملے میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر میں آپس میں باتیں ہوئی، گفتگو ہوئی، اور یہ باتیں بڑھ کر مطلب اس قدر باتیں ہو گئیں کہ دونوں کی آوازیں بلند ہو گئی، تو اس پر یہ شروع کی آیتیں نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقدمو، نہیں تم قدم بڑھاؤ، قدما نہیں تم قدم بڑھاؤ، بینا یدئی، آگے اللہ کے، ورسولہ اور اس کے رسول کے، واتقوا اور ڈرو اللہ سے، بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ تو اس میں سمپل سی بات ہے، بہت بڑی وہ نہیں ہے کہ سمجھ میں نہ آئے کہ پہلی بات کس سے ہوئی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بھی نہیں چلنا، ان کے آگے اپنے قدم نہیں بڑھانے، اور ان کی اپنی آوازوں کو بھی بلند نہیں کرنا۔ اس بات سے منع کیا گیا کہ ان سے آگے نہیں بڑھنا، اور ان سے آگے اپنی زبانوں کو بھی، اپنی آوازوں کو بھی بلند نہیں کرنا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا ترفعوا، نہیں تم اونچا کرو، رفع سے منع ہے، بلند کرنا، اونچا کرنا، نہیں تم اونچا کرو، اصواتکم اپنی آوازوں کو، فوق صوتی، اوپر صوتی آواز کے، النبی نبی کے، ولا اور نہیں، تجہرو تم بلند کرو، تجہرو جہارہ سے بنائے، جہارہ کس کو کہتے ہیں؟ بلندی کو، بلند کرنے کو، علانیہ کرنے کو، نہیں تم بلند آواز کرو، لہو ان سے، بھی قولی بات میں، کا جہاری جیسے کہ بلند کرنا، بعدکم تمہارے بعض کا، لی بعدن بعض کے لیے، کہ تہبطا ضائع ہو جائیں، اعمالکم تمہارے اعمال، وانتم اور تم، لا تشعرون نہیں شعور رکھتے۔ کس کی ہو رہی ہے یہ؟ جب حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کے بیچ جب باتیں ہوئیں اور ان کی آوازیں بڑھ گئیں، تو تب یہ آیت نازل ہوئی۔ اچھا، جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس کے بعد صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ حضرت ابو بکر نے یہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے اللہ کی، اب مرتے دم تک میں آپ سے اس طرح بات کروں گا جیسے کوئی سرگوشی کرتا ہے، جیسے چھپ کے آپس میں بات کرتے ہیں نا، ایسے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے اپنی آواز اتنی کم کر لی کہ کبھی کبھار تو بعض اوقات بات کہتے اور بات سمجھ میں بھی نہیں آتی کہ کیا کہتے۔ ٹھیک ہے، اس طرح آپ کی زندگی کے بعد بھی آپ کے ساتھ کبھی بھی آپ کی قبر پہ جا کر چیخنا چلانا نہیں ہے، اور بد اخلاقی سے بات نہیں کرنی، تیز آواز میں بات نہیں کرنی۔ ٹھیک ہے، اگر ایسا کریں گے تو کیا ہوگا؟ اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے۔
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ ایک الگ رتبہ ہے اور بہت بڑا رتبہ ہے، عام لوگوں سے بڑا، عام ہماری طرح وہ نہیں ہے، عام لوگوں کی طرح نہیں ہے، وہ ایک نبی تھے، ایک پیغمبر تھے، ان کے ساتھ الگ معاملہ کیا جائے گا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو درود شریف پڑھنے کا بھی ایک الگ ادب ہے، سلام کرنے کا ایک الگ ادب، آپ کا نام لینے تک کا ادب ہے کہ اگر آپ کا نام لیا جائے تو آپ کو درود بھیجنی ہوگی، نہیں تو گناہ، بہت کبیرہ گناہ۔ اور پھر جب آپ کا نام لیا جا رہا ہو تو باقی یا مجلس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھ کر سنائی جا رہی ہوں، آپ کی بات پڑھ کر سنائی جا رہی ہو تو اس کو غور سے سننا ہے، ٹھیک ہے؟ یا کوئی بھی بات رسول اللہ کی پڑھی اور پڑھائی جا رہی ہو تو اس کو غور سے سننا ہے، اس کو بولنا، اس میں شور نہیں کرنا اور اپنا دماغ بہت زیادہ نہیں چلانا۔ کیسے کچھ لوگوں کا رویہ کیا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی جا رہی ہوتی ہیں، باتیں سنائی جا رہی ہوتی ہیں، زور سے بولنا شروع کر دیا، یا استاد پڑھا رہا ہے اور آپ پیچھے سے کرنا شروع کر دیں، یا کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی، کوئی حدیث آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ بولنا شروع کر دیں، میں تو اس بات کو نہیں مانتی، مجھے تو نہیں سمجھ میں آ رہی یہ والی حدیث، میں تو اس بات کو نہیں مانتی۔ تو یہ رویہ ایسا نہ ہو کہ اس رویے سے ہمارے سارے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں۔ جو بات آپ کے رسول نے کہہ دی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہہ دی، وہ بات کہہ دی، اس کو ہمیں ماننی ہوگی، حدیث کو ماننا ہوگا، اور نہیں مانیں گے، حدیثوں کو فالو نہیں کریں گے، نہیں مانیں گے تو ہمارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے مجلس میں بیٹھ کر میں اس بات کو نہیں مانتی اور میں اس بات کو نہیں مانتی۔ تو ادب سے سنیں، جو بھی چیز آپ کو سنائی جا رہی ہو۔ ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے، قرآن نے بھی خود کہا ہے، قرآن پاک نے تو قرآن کے ادب بتا دیے، کیونکہ پہلے بھی گزر چکا ہے کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اس کو غور سے سنو۔ اب یہاں پر کس کی بات بتائی جا رہی ہے، یہاں پر رسول اللہ کے ادب بتائے جا رہے ہیں کہ ان سے تیز آواز نہیں کرنی ہے، ان کے آگے نہیں چلنا ہے، اور ایسے نہ ہو کہ اگر تم ایسے کرو گے تو تمہارے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے۔ نیچرلی اگر کوئی استاد ہے، اگر کوئی استاد آپ کو کچھ سکھا رہا ہے اور کچھ پڑھا رہا ہے اور آپ کے اندر اس کا ادب نہ رہے، اور ذرا سی بات پہ اس نے ڈانٹ دیا اور آپ کے اندر ایگو آ گئی یا نہ آ گئی، تو کیا آپ علم سیکھ پائیں گے؟ پھر تو اس سے برکت بھی اٹھ جائے گی کہ اس کو تو تمیز ہی نہیں آ رہی ہے، تو اس کو کیا علم اس کو ملے گا، کیا علم اس کو حاصل ہوگا؟ تو ہر کسی کا ایک ادب اپنی جگہ ہے جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ اور پھر ہاں، یہ دیکھیے کہ ایک صحابی تھے جن کی نیچرلی آواز بہت تیز ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جن کی آواز بہت تیز ہوتی ہے، مطلب وہ بولتے آرام سے لیکن نکلتی تیز ہے، نیچرلی تیز ہوتی ہے، بھلے ہی وہ آواز کم کرنے کی کوشش کریں لیکن پھر بھی تیز نکل جاتی ہے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس کو کئی روز تک اپنی مجلس میں نہیں دیکھا، یعنی ایک صحابی تھے۔ ایک شخص کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ نے نہیں دیکھا ان کو کہ اتنے دن ہو گئے میری مجلس میں وہ آئے نہیں، تو پوچھا بھی لوگوں سے، تو ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ میں ابھی ان کا حال معلوم کر کے آپ کو بتاؤں گا۔ تو وہ گئے اور ثابت کو اپنے گھر میں سر جھکائے بیٹھے دیکھا، پوچھا کہ کیا صورت حال ہے، مطلب کیا ہے، آپ ایسے کیوں بیٹھے ہیں؟ ثابت کہنے لگے کہ میرا تو بہت برا حال ہے، میری تو آواز آپ سے بلند ہوتی تھی، میرے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے اور میں تو اب دوزخ والوں میں سے ہو گیا۔ اس بات سے وہ پریشان تھے اور کئی دن تک گھر سے باہر نہیں نکلے۔ سعد بن معاذ آپ کے پاس آئے اور سارا معاملہ بتایا کہ وہ شخص یہ کہہ رہا ہے۔ تو پھر موسیٰ بن انس کہتے ہیں کہ میں، یعنی حضرت موسیٰ بن انس، کہ میں گیا سعد بن معاذ کے پاس اور بہت بڑی بشارت لے کر گیا۔ اب کی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سعد کو ثابت کے یہاں بھیجا اور یہ کہا کہ ان سے کہہ دو کہ تم اہل دوزخ میں سے نہیں بلکہ اہل جنت میں سے ہو۔ یعنی صحابہ کرام کا یہ حال تھا کہ کوئی آیت پڑھتے تو اپنا جائزہ لیتے، اپنے اوپر فالو کرتے کہ میں کہاں اسٹینڈ کر رہی ہوں یا میں کہاں اسٹینڈ کر رہا ہوں، اور ہمارا حال کیا ہے، جو آیت پڑھتے ہیں فوراً دوسروں سے ریلیٹ کرتے ہیں کہ اس کا کیا رویہ ہے، وہ کیا کر رہا ہے، اپنے آپ کو نہیں دیکھتے کہ میں پڑھ رہی ہوں تو میں اپنے آپ کو اس میں فٹ کر کے دیکھوں کہ میرا معاملہ کیا ہوگا، اور میرا رویہ میرے استادوں کے ساتھ، میرے ٹیچرز کے ساتھ، چاہے کوئی سے بھی ٹیچرز ہوں آپ کو، چاہے وہ دین سکھانے والے ہوں یا کوئی سا بھی علم دینے والے ہوں، میرا ان کے ساتھ رویہ کیا ہے، کیا میں ادب سے پیش آ رہی ہوں یا نہیں آ رہی؟ تو اپنے آپ کا جائزہ لیں، جو بھی آیتیں پڑھتے جائیں اپنے آپ کو پرکھتے جائیں ان آیتوں میں۔
ان الذین بے شک وہ لوگ جو یغضون پست رکھتے ہیں، غین دواد اس کا روٹ ہے، نیچا کرنا، پست رکھنا، وہ لوگ جو سلو یعنی نیچی رکھتے ہیں، پست رکھتے ہیں، اسواتہم اپنی آوازوں کو، اندہ رسول اللہ کے پاس، یہی وہ لوگ ہیں جو امتحان اللہ آزمایا اللہ نے، امتحان سے یاد کر لیا، امتحان کیا ہوتا ہے؟ ٹیسٹ لینا، آزمانا، آزمایا اللہ نے قلوبہم ان کے دلوں کو، للتقوی تقوی کے لیے، ان کے لیے بخشش ہے، واجر عظیم اور ان کے لیے اجر ہے بہت بڑا۔ اب یہاں پر کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ یہاں ان لوگوں کی تعریف کی جا رہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو اور جلالت کا دھیان رکھتے ہوئے اپنی آوازوں کو نیچا رکھتے ہیں۔ پھر تقوی، پھر میں نے ابھی بتایا تقوی بھی ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر دھیان دینے سے ہی آئے گا، جو تقوی تبھی آتا ہے جب آپ چھوٹی چھوٹی باریکیوں میں جاتے ہیں۔ اب ظاہر ہے رسول اللہ تو رہے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم تو ان کے ساتھ ابھی اس وقت معاملہ نہیں کر سکتے، لیکن ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جا رہا ہو تو آپ کی عزت کرنی ہے، آپ کا نام لینا ہے، اور آپ کے قبر کے پاس جا کر شور نہیں مچانا، اور پھر رسول اللہ کو کوئی تکلیف ایسے نہیں دینی، اور تکلیف میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی کہ تکلیف دینے کا مطلب کیا ہے، کہ آپ کی قبر کے آگے آگے جا کے سجدہ نہیں کرنا، یہ بات آپ کو بہت تکلیف دیتی ہے۔ اور پھر اس طرح یہ کہ کسی بھی اہل بیت کے بارے میں برا بھلا کہنا، صحاباؤں کے بارے میں برا بھلا کہنا، صحابیات کے بارے میں برا بھلا کہنا، اور اس بات سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف پہنچتی ہے، ان سب باتوں کا دھیان رکھنا ہے۔ اور پھر یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی اور سنائی جا رہی ہو تو اس کو بالکل غور سے سننا ہے، سارے دھیان لگا کر سننا ہے، ایسا نہیں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں۔ اور پھر یہ کہ قرآن کے ادب میں بھی یہ بات آتی ہے کہ جب قرآن آپ سن رہے ہوں، اس وقت بھی بھلے ہی آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوں، لیکن قرآن کا ادب نہیں کریں گے تو علم آئے گا نہیں، بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اور قرآن کا ادب کیا ہے؟ ایسا نہیں کہ کچھ لوگ کھا رہے ہیں، کھانا کھاتے ہوئے قرآن سن رہے ہیں، کچھ سن رہے ہیں، کچھ لوگ، کیونکہ یہ لائیو کلاس چل رہی ہے، اور اس کلاس میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ دھیان سے، غور و فکر سے، سوچ سمجھ کر قرآن کو سننا ہے، کیونکہ یہ کلاس ہے تو کلاس روم کی طرح بیٹھ کر اس کو سننا ہے۔ ایسا نہیں کہ کھانا بنا رہے ہیں، صفائی کر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، اور آپ قرآن بھی سن رہے ہیں۔ لیکن ہاں جیسے آپ قرت لگا دیتے ہیں، مان لو ریویژن کے لیے، ابھی کلاس ختم ہو گئی لیکن ریویژن کے لیے آپ ریکارڈنگ سن رہے ہیں یا کچھ سن رہے ہیں، تو اس میں آپ کام کرتے ہوئے بھی سن سکتے ہیں، اس کو منع نہیں ہے، لیکن دھیان آپ کا سننے میں اسی پر، دھیان آپ کا اسی پر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ ان الذین بے شک وہ لوگ جو ینادونکا آتے ہیں آپ کو، میوں ورائی باہر سے، پیچھے سے مطلب باہر سے، بے شک وہ لوگ جو آواز دیتے ہیں آپ کو، میوں ورائی باہر سے، الحجراتی حجروں کے، حجرات حجرے کی جمع ہے، حجر کی جمع، چار دیواری کے گھرے ہوئے مکان کو کہتے ہیں، جس میں کچھ تھوڑا بہت صحن بھی ہو اور کچھ چھت والی عمارت بھی ہو۔ اکثرهم ان کے اکثر لا یعقلون نہیں عقل رکھتے۔ یہ آیت بنو تمیم کے قبیلے کے کچھ اعرابیوں کے بارے میں نازل ہوئی، جنہوں نے ایک دن دوپہر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جبکہ کیلولہ کرنے کا وقت تھا، آپ ملنے کے لیے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور حجرے کے باہر کھڑے ہو کر بہت غلط انداز سے آواز لگانے لگے، یا محمد کی آواز لگانا شروع کر دی تاکہ آپ باہر تشریف لے آئیں۔ اور ان کا طریقہ کیا ہونا چاہیے تھا کہ آتے اور آ کر مسجد میں بیٹھتے، اور پھر آپ جب خود تشریف لے کر آتے مسجد میں تب خود آپ سے بات کرتے وہ، لیکن انہوں نے کیا کرا، آئے اور یہ بھی نہیں پتا تھا کہ آپ کس حجرے کے اندر ہیں، یہ نہیں پتا تھا کس بیوی کے پاس ہیں اور کس حجرے کے اندر ہیں، کبھی ایک حجرے کے باہر کبھی دوسرے حجرے کے پاس کھڑے ہو کر چلاتے، اور تب یہ آیت نازل ہوئی کہ ایسے لوگوں کو عقل بھی نہیں ہے کہ کس طرح ان کو پیش آنا چاہیے، کس طرح سے ان کو بات کرنی چاہیے۔ اور پھر یہ کہ یہ طریقہ ہونا نہیں چاہیے، اگر کوئی آپ قرآن پڑھنے والے ہیں اور کسی بھی طرح، ایسا نہیں کہ میں آؤں فوراً اور مجھے اٹینڈ کر لیا جائے۔ بخاری میں آتا ہے، ابن عباس سے روایت ہے کہ ابن عباس، جبکہ ابن عباس کون تھے؟ آپ کے چچا زاد بھائی تھے،
جب میں کسی عالم صحابی سے کوئی حدیث دریافت کرنا چاہتا تو ان کے مقام پر پہنچ کر ان کو آواز یا دروازے پر دستخط دینے کی بجائے یعنی نوک کرنے کی بجائے کیا کرتا، دروازے کے باہر بیٹھ جاتا، اور جب وہ خود باہر تشریف لاتے تب میں بات کرتا. یعنی ایسا نہیں، کیا سوچتے کہ جب وہ خود تشریف لائیں گے تب میں ان سے بات کروں گا. وہ مجھے دیکھ کر فرماتے، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، آپ نے دروازے پر دستخط دے کر اندر آنے کی اطلاع کیوں نہیں دی؟ تو ابن عباس نے فرمایا کہ عالم اپنی قوم میں مثل نبی کے ہوتا ہے، اور اللہ نے نبی کی شان میں یہ ہدایت فرمائی ہے کہ ان کے باہر آنے کا انتظار کیا جائے. جبکہ حالانکہ ابن عباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن تھے اور آپ سے بڑھ کر قرآن کی تفسیر جاننے والا کوئی نہیں تھا، اور ان کا حال یہ تھا. اور پھر یہ کہ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ بعض اوقات پوری دوپہر دروازے سے باہر گزار دیتے تھے، گرم ہوائیں اور لوہے کھاتے لیکن ڈسٹرب نہیں کرتے. اور ہمارا رویہ کیا ہے؟ ذرا کوئی عالم ہمیں ڈانٹ دے، ذرا سا تھوڑا سا، اگر کوئی ٹیچر تھوڑا سا ہمیں ڈانٹ دے، پھر دیکھیے ہمارا رویہ کیسے چینج ہو جاتا ہے، جہاں ہم ان کو اتنی عزت دے دیتے ہیں اور بالکل ایسے نکال کر پھینکتے ہیں جیسے دودھ میں سے مکھی. ہماری انا، کچھ لوگوں کی ایسی ہوتی ہے انا اور ایگو اتنی ہرٹ ہو جاتی ہے کہ مجھے کیسے کہہ دیا، مجھے کیسے ڈانٹ دیا، اب تو میں ان کو کچھ بھی نہیں سمجھتی، اب ایک بار بس قرآن پورا ہو جائے میرا تو اب ان سے کوئی تعلق نہیں. تو یہ رویہ بہت برا رویہ ہے، ایسے علم نہیں ملتا، ایسے اللہ تعالیٰ برکت نہیں دیتے، ایسے لوگوں میں کام میں برکت نہیں ہوتی. اور قرآن اس لیے آیا ہے تاکہ اس کو پڑھیں، سمجھیں، غور اور فکر کریں اور اس پر عمل کریں. تو جو باتیں آج کے لیسنس میں آئی ہیں غور اور فکر کرنے کی، اور ایٹیکیٹس جو آج کے لیسن میں آئے ہیں، وہ اپنے آپ کو اس میں رکھ کر دیکھنا کہ میں کہاں اسٹینڈ کرتی ہوں اور مجھ میں کیا چینج ہونا چاہیے، کیا میں چینج کر سکتی ہوں اپنے اندر. ٹھیک ہے، تبھی قرآن کا فائدہ ہوتا ہے کہ جو حدیث پڑھو، جو قرآن پڑھو اور اس کو فوراً فالو کرنے کی کوشش کرو. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.